عیسیٰ نبی خداوند یسوع مسیح کی پیشن گوئی کرتا ہے۔ اگر ہم 7 باب میں پڑھیں، 7 باب کی 14 آیت میں لکھا ہے، دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام امانویل رکھیں گی۔ اس کا مطلب ہے خداوند یسوع مسیح کی جو پیدائش ہے یہ اچانک نہیں، یہ مختلف نبیوں نے خداوند یسوع مسیح کی پیشن گوئیاں کی ہیں، اور عیسیٰ نبی نے بھی تقریباً 700 سال پہلے خداوند یسوع مسیح کی پیشن گوئی کی، ایک لڑکا پیدا ہوگا۔ 6 آیت میں لکھا ہے، اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا۔ اس کا مطلب ہے خدا کا جو پاک روح ہے وہ عیسیٰ نبی پر واضح کرتا ہے کہ ہمارے لیے، اس کا مطلب ہے پوری مسیح قوم کے لیے یا بنی اسرائیل کے لیے۔ سب سے پہلے تو یہ جو پیشن گوئی ہے یہ بنی اسرائیل کے لیے جو لفظ لکھا ہے ہمارے لیے، اس کا مطلب ہے کہ پوری قوم بنی اسرائیل۔ خدا کے جو وعدے ہیں وہ زیادہ بنی اسرائیل کے ساتھ ہیں، اور جتنے بھی نبی اس دنیا میں آئے وہ سب بنی اسرائیل میں سے ہیں۔ اور لکھا ہے ہمارے لیے ایک لڑکا پیدا ہوا۔ اس کا مطلب ہے خاص قوم کے ساتھ ایک بڑا خاص وعدہ ہے، اور کس قوم کے ساتھ وعدہ ہے؟ بنی اسرائیل کے ساتھ، کیونکہ دنیا میں سب خدا کے لوگ ہیں اور سب خدا کی قومیں ہیں، لیکن جو خدا کی خاص قوم ہے اور جو چنی ہوئی قوم ہے وہ ہے بنی اسرائیل۔ اور بنی اسرائیل کی جو قوم ہے خدا اس قوم کے ساتھ وعدے کرتا ہے، اور یسوع مسیح بھی اس قوم میں سے پیدا ہوا۔ لیکن ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا۔ اس کا مطلب ہے خداوند یسوع مسیح ایک بخشش ہے۔ بخشش کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ لکھا ہے کہ ہمارے لیے لڑکا بخشا گیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ تحفہ، جو ہاں جی کچھ دینا نہ پڑے۔ ہاں جی، تو جو لفظ بخشا گیا اس کا مطلب ہے تحفہ۔ خدا کی طرف سے، باپ کی طرف سے ہم سب کے لیے یسوع مسیح ایک تحفہ ہے۔ کیا ہے؟ ایک تحفہ ہے یا ایک گفٹ ہے۔ جب ہم کسی کو تحفہ دیتے ہیں تو ہم اس کے عوض کچھ لیتے نہیں، تو بخشش کا مطلب ہے جس کے عوض کچھ دیا نہ جائے۔ خدا باپ نے اپنے بیٹے کو جب اس دنیا میں بھیجا تو کسی شخص نے باپ کو کوئی معاوضہ نہیں دیا، بلکہ بے لوث ایک بخشش خدا کی طرف سے بنی اسرائیل کو ملی۔ اگر ہم یوحنا کی انجیل میں، یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کچھ پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اس کا مطلب ہے کہ خداوند یسوع مسیح پوری دنیا کے لیے بھی ایک بخشش ہے۔ لیکن اس حوالہ میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ خدا کا جو وعدہ ہے وہ بنی اسرائیل کے ساتھ ہے، اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی۔ کس کے کندھے پر ہوگی؟ اس بیٹے پر، اس شخص پر جو بنی اسرائیل کا ایک رہنما ہوگا۔ اور یہ جو بار بار جو لفظ آ رہا ہے بیٹا، یہ یسوع مسیح کی طرف اشارہ ہے۔ کس کی طرف اشارہ ہے؟ یسوع مسیح کی طرف اشارہ ہے۔ وہ ہستی، وہ بیٹا جو دنیا میں پیدا ہوگا، لکھا ہے سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی۔ اس کا مطلب ہے کہ پوری قوم کا اور پوری دنیا کا اور پوری انسانیت کا وہ اپنے کندھے پر کیا کرے گا؟ بھار اٹھائے گا۔ اس کا مطلب ہے گناہوں کا کفارہ دے گا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ سب بنی انسان کے لیے وہ گناہوں کا کفارہ دے گا۔ خداوند یسوع مسیح نے جب صلیب پر اپنی جان دی تو خداوند یسوع مسیح نے بنی انسان کے لیے اپنی جان صلیب پر دی، ایک شخص کے لیے نہیں، ایک قوم کے لیے نہیں، بلکہ خداوند یسوع مسیح نے سب کے لیے اپنی صلیب پر جان دی۔ خداوند یسوع مسیح کا جو کفارہ ہے وہ ہر ایک انسان کے لیے ہے،
کیونکہ لکھا ہے کہ سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی اور اس کا نام عجیب مشیر ہوگا. اس کا نام کیا ہوگا؟ عجیب مشیر. اس کا مطلب ہے کہ وہ بچہ جو دنیا میں پیدا ہوگا وہ عجیب ہوگا. عجیب کا مطلب ہے کہ نہ کبھی پہلے ایسا کوئی لڑکا، ایسا کوئی بچہ پیدا ہوا ہے اور نہ بعد میں کوئی ہوگا، کیونکہ خدا یسوع مسیح عجیب ہے. خدا یسوع مسیح کیا ہے؟ عجیب ہے. اس کا پیدا ہونا عجیب ہے، اور اس کی مختلف طرح کی جو منادی ہے وہ عجیب ہے، اس کے معجزات عجیب ہیں، اس کا مر جانا عجیب ہے، اور اس کا تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھنا عجیب ہے. خدا یسوع مسیح عجیب ہے. دیکھیں جب خدا یسوع مسیح، کئی بار آپ نے گیتوں میں بھی سنا، خدا یسوع مسیح جب پیدا ہوئے تو آسمان پر بڑا ستارہ نظر آیا. ہمارے چرچ میں بھی اوپر لگا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے کہ آسمان بھی بیان کر رہا ہے کہ زمین پر ایک بڑی ہستی پیدا ہو چکی ہے. کیونکہ جو مجوسی خدا یسوع مسیح کے پاس آئے اس کو سجدہ کرنے کے لیے، اس کو دیکھنے کے لیے، یہ جو مجوسی ہیں یہ بڑے عالم فاضل لوگ ہیں اور یہ ستاروں کا علم رکھتے ہیں، اور ان کے علم میں یہ بات واضح ہے کہ جب آسمان پر کوئی بڑا ستارہ نظر آئے گا تو زمین پر کوئی بڑی ہستی پیدا ہوگی. تو انہوں نے اپنے علم سے یہ سب کچھ جانا. اس کا مطلب ہے خدا یسوع مسیح کی پیدائش عجیب ہے، کیونکہ آسمان بھی کیا کرتا ہے؟ بیان کرتا ہے. بڑا ستارہ نظر آیا اور کئی لوگوں نے اس تارے کو دیکھا، اور آگے لکھا ہے اس کا نام مشیر ہے. کیا نام ہے؟ مشیر. مشیر کا مطلب ہے کہ جب یہ لڑکا بالغ ہوگا، جب یہ کلام کرے گا، لوگوں کے ساتھ بات کرے گا، تو یہ اچھے سے اچھے مشورے دے گا. مشیر کا مطلب ہے مشورے دینے والا، اچھی صلاح دینے والا. اور خدا یسوع مسیح نے اپنی منادی میں لوگوں کو ہر طرح کی اچھی بات کہی، زندگی کی بات، آخرت کی بات. تو خدا یسوع مسیح ہمارے لیے اور پوری دنیا کے لیے مشیر ہے. کیا ہے؟ مشیر، اچھے مشورے دینے والا. اور ایک آگے اور اس کا نام ہے، لکھا ہے اس کا نام عجیب مشیر، خدائے قادر. تیسرا نام کیا ہے؟ اس کا نام خدائے قادر ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو لڑکا پیدا ہوگا، جو بچہ پیدا ہوگا، وہ خدائے قادر ہوگا. اس کا مطلب قدرت والا ہوگا. اس کی زندگی میں، اس کی ذات میں ایک بڑی قدرت ہوگی. خدا یسوع مسیح نے دنیا میں رہ کر ایسے ایسے معجزات کیے، انسان جب دیکھتے تھے وہ حیران ہو جاتے تھے. خدا یسوع مسیح نے جب لازر کو زندہ کیا تو یہ بڑا معجزہ ہے. کتنے دنوں کے بعد خدا یسوع مسیح نے لازر کو زندہ کیا؟ 4 دن کے بعد. اور خدا یسوع مسیح نے کہا اے لازر نکل آ. جب خدا یسوع مسیح نے کہا اے لازر نکل آ، تو کلام میں لکھا ہے کہ وہ جو اس کے کفن میں ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے وہ باہر آ گئے. اگر خدا یسوع مسیح کہہ دیتے نکل آؤ تو سب مردے جی اٹھتے. اس کا مطلب ہے کہ خدا یسوع مسیح میں خدا کی قدرت تھی، اور وہ پانی اور طوفان کو بھی کیا کہتے تھے؟ رک جا. تو کیا ہوتا تھا؟ پانی اور طوفان رک جاتے تھے. وہ بچہ خدائے قادر ہوگا، مطلب ہے کہ اس کے لفظوں میں قدرت ہوگی، اس کے نام میں قدرت ہوگی. اور ایک اور نام آگے ذکر آ رہا ہے. وہ کیا نام ہے؟ خدائے قادر اور ابدیت کا باپ. اس کا مطلب ہے وہ بچہ جو دنیا میں پیدا ہوگا وہ ابدی بادشاہ ہوگا. وہ کیسا بادشاہ؟ ابدی بادشاہ. اس کا مطلب ہے خدا یسوع مسیح ازلی بھی ہے اور ابدی بھی ہے. ازلی کا مطلب ہے شروع میں خدا یسوع مسیح ہے، اور ابدی کا مطلب ہے کہ آخر تک خدا یسوع مسیح کی بادشاہی کیا رہے گی؟ قائم رہے گی. زبور 72 میں گایا جاتا ہے رہے گا نام سدا تیکر مسیدہ. اور مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے میں اول و آخر ہوں، میں ابتدا و انتہا ہوں. اس کا مطلب ہے خدا یسوع مسیح ازلی بھی ہے اور ابدی بھی ہے. دنیا جو ہے یہ سب ختم ہو جائے گی، آسمان اور زمین بھی نہیں رہے گا، لیکن خدا یسوع مسیح کا جو نام ہے
وہ اب تک کیا رہے گا؟ قائم رہے گا۔ اور آگے اور نام ایک اور ذکر آ رہا ہے، آگے کیا لکھا ہے؟ ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ بچہ جو دنیا میں پیدا ہوگا وہ سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ اس کا مطلب ہے شہزادہ جو لفظ استعمال کیا گیا ہے، اس کا مطلب ہے بادشاہ کا بیٹا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ بادشاہ کا بیٹا ایک شہزادہ ہوتا ہے، اور وہ شہزادہ، وہ بیٹا کیسا بیٹا ہوگا؟ سلامتی کا۔ اس کا مطلب ہے خداوند یسوع مسیح نے دنیا میں رہ کر کسی کے ساتھ کوئی جنگ نہیں کی، کوئی مقابلہ نہیں کیا، کوئی بدلہ نہیں لیا۔ خداوند یسوع مسیح امن پسند بادشاہ ہے۔ کیسا بادشاہ؟ امن پسند بادشاہ۔ اور خداوند یسوع مسیح نے 33 سالہ زندگی میں کسی کے ساتھ مقابلہ نہیں کیا، اور خداوند یسوع مسیح امن کا بادشاہ ہے۔ جب خداوند یسوع مسیح نے دنیا میں دوبارہ آنا ہے تو اس وقت بھی کلام میں لکھا ہے کہ اس کی جو بادشاہی ہے وہ امن کی بادشاہی ہوگی، 1000 سالہ بادشاہی۔ جب ہم دوائر بانی میں پڑھتے ہیں تیری بادشاہی آئے، تو ہم کون سی بادشاہی کو مانگتے ہیں؟ 1000 سالہ بادشاہی۔ اور خداوند یسوع مسیح کی جو 1000 سالہ بادشاہی ہے، کلام میں لکھا ہے وہ امن کی بادشاہی ہوگی۔ خداوند یسوع مسیح کی بادشاہی میں نہ کوئی قتل ہوں گے، نہ کوئی لڑائی ہوگی، نہ کوئی اور کسی طرح کا کوئی ظلم ہوگا، بلکہ کلام میں لکھا ہے کہ جو اس فضا میں، اس زمین پر جو بہت زیادہ خطرناک درندے ہیں، جانور ہیں جو انسان کا نقصان کرتے ہیں، وہ بھی نقصان نہیں کریں گے جب خداوند یسوع مسیح دنیا میں اپنی بادشاہی کو کیا کریں گے؟ قائم کریں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ خداوند یسوع مسیح سلامتی کا شہزادہ ہے، اور ہم بھی کیا ہیں؟ ان کے خاص لوگ، ہم بھی خداوند یسوع مسیح کے خاص پیروکار ہیں، تو ہم بھی کیا بنیں؟ جب خداوند یسوع مسیح سلامتی کا شہزادہ ہے تو ہم جو اس کے پیروکار ہیں، ہم کیا کہلا سکتے ہیں؟ ہم بھی شہزادے ہیں۔ ہم بھی کیا ہیں؟ ہم بھی شہزادے ہیں، کیونکہ کلام میں لکھا ہے یوحنا کی انجیل پہلے باب میں، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم بھی خدا کے بیٹے بیٹیاں ہیں، اور ہم بھی شہزادے ہیں۔ جب ہم شہزادے ہیں تو ہماری زندگی کس طرح ہونی چاہیے؟ ہاں جی، ہماری زندگی بھی امن کی زندگی ہو۔ ہماری زندگی کیسی ہونی چاہیے؟ امن کی زندگی۔ اگر ہماری زندگیوں میں لڑائی جھگڑا ہے، اگر ہماری زندگیوں میں نفرت ہے، اگر ہماری زندگیوں میں مقابلہ بازی ہے، تو ہم سلامتی کے شہزادے کے پیروکار نہیں ہو سکتے۔ اگر ہم امن کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں تو ہماری زندگیوں میں خداوند یسوع مسیح ہے۔ یوحنا کی انجیل میں 13ویں باب میں لکھا ہے، بہت زیادہ خاص آیت ہے، اگر تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت رکھو گے تو اس سے سب لوگ جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ تم میرے کیا ہو؟ اگر تم آپس میں کیا رکھو گے؟ اگر ہماری ایک دوسرے کے ساتھ محبت نہیں، اگر ہمارا اخلاق اچھا نہیں، تو ہم مسیح کے پیروکار نہیں بن سکتے۔ جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے، ہر شخص نے اپنی اپنی باری پر اس دنیا سے جانا ہے، اور کس شخص کو بعد میں یاد کیا جاتا ہے؟ کسی امیر شخص کو بعد میں یاد نہیں کیا جاتا، کسی بڑے عہدے والے کو یاد نہیں کیا جاتا۔ اس شخص کو یاد کیا جاتا ہے جس شخص کا اخلاق اچھا ہے، جس شخص کا کیا ہے؟ اخلاق اچھا ہے، دوسروں کے ساتھ جس کی محبت ہے، اس کو بعد میں بھی کیا کیا جاتا ہے؟ یاد کیا جاتا ہے۔ اور ہم جو خداوند یسوع مسیح کے پیروکار ہیں، ہمارا جو بادشاہ ہے، ہمارا جو خداوند ہے، وہ سلامتی کا کیا ہے؟ شہزادہ ہے۔ اور ہم تھوڑے دنوں کے بعد ایک بڑا تہوار منانے والے ہیں، اپنے خداوند یسوع مسیح کی سالگرہ، اور خداوند یسوع مسیح کے ایک خاص پیدا ہونے کا دن ہے، اور ہم بہت زیادہ خوشی مناتے ہیں۔ ہم نہیں مناتے بلکہ پوری دنیا مناتی ہے۔ پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو تہوار کی خوشی کی جاتی ہے وہ کرسمس ہے۔ وہ کون سا تہوار ہے؟ وہ کرسمس ہے۔ اور کرسمس کی جو خوشیاں ہیں وہ ایک دن کی نہیں، وہ 2 دن کی نہیں،
बल्कि कितने दिनों की है? पूरे महीने के लिए। दिसंबर का जो महीना है वो पूरा महीना खुदा यीशु मसीह की सालगिरह का महीना है, और इस महीना में बहुत ज्यादा लोग खुदा यीशु मसीह की पैदाइश की क्या मनाते हैं? खुशी मनाते हैं। और जब हम खुदा यीशु मसीह के पैदा होने की खुशी मनाते हैं तो हम उसकी जिंदगियों पर भी क्या करें? गौर करें। खुदा यीशु मसीह की जो जिंदगी है वो सलामती की जिंदगी है। कैसी जिंदगी? सलामती और अमन की जिंदगी है। और जो बच्चा इस दुनिया में पैदा हो चुका